اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ اذا کی آمد ہے اور اس کے آغاز میں چند اشعار بطور تعزیت و تسلیت آپ سامعین و مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دنیا جسے سمجھتی ہے نادان کربلا، دنیا جسے سمجھتی ہے نادان کربلا، وہ دے گیا ہے فکر کو عرفان کربلا۔ خاک شفا کے نور سے لکھا ہوا کفن، خاک شفا کے نور سے لکھا ہوا کفن، لے کر چلا ہوں قبر میں سامان کربلا۔ اور دنیا اسی کے فیض سے پاتی ہے نعمتیں، دنیا اسی کے فیض سے پاتی ہے نعمتیں، رہتا ہے کائنات پہ فیضان کربلا۔ اور آسان ہو گئیں میری برزخ کی منزلیں، آسان ہو گئیں میری برزخ کی منزلیں، لوح لحد پہ لکھا ہے عنوان کربلا۔ اشکوں میں تب سے آ گئی آیات کی جھلک، اشکوں میں تب سے آ گئی آیات کی جھلک، اترا ہے جب سے آنکھ پہ قرآن کربلا۔ جب سے لگا لیا ہے علم گھر کے بام پر، جب سے لگا لیا ہے علم گھر کے بام پر، لگنے لگا ہے صحن بھی ایوان کربلا۔ اور زائر کے پاؤں چوم کے توقیر بڑھ گئی، زائر کے پاؤں چوم کے توقیر بڑھ گئی، آئے ہیں میرے گھر میں کریمان کربلا۔ اور ثاقب قبولیت کی گھڑی ہے تیرے لیے، ثاقب قبولیت کی گھڑی ہے تیرے لیے، مدحت کے لفظ ہو گئے مہمان کربلا، مدحت کے لفظ ہو گئے مہمان کربلا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمشرکین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين المخاطب بطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین گرامی، آج 2 محرم کی مجلس ہے اور مکمل طور کے اوپر ہم اور آپ ایام اعزاء میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہر مومن کا دل آمادہ ہے کہ حضرت سرکار سید الشہداء کی عزاداری کی طفیل میں ہدایت کا وہ چراغ جو آل محمد نے جلایا ہے اس کی ضوء سے اپنے وجود کو منور کر سکیں۔ ناظرین گرامی، محرم انسان کے زندگی کا وہ زمانہ ہے
وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر انسان چل کر کے اس ہدایت الہی تک پہنچ سکتا ہے کہ جو ہدایت کے کاروان کو آگے بڑھانے کے لیے ائمہ علیہم السلام نے اور خصوصاً حضرت سرکار سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ کی ذات نے وہ خونین شہادت خدا کی بارگاہ میں پیش کی تاکہ یہ ہدایت انسانی کا سلسلہ رہتی دنیا تک جاری و ساری رہ سکے۔ اور سال میں محرم انسان کی زندگی کا وہ زمانہ ہے کہ جہاں انسان وجود مقدس حضرت سرکار سید الشہداء سے قریب ہوتا ہے، اور قریب ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک دلی لگاؤ ہو جاتا ہے حضرت سرکار سید الشہداء کی ذات سے، کہ جہاں انسان کی محبت اس کو اطاعت اہل بیت کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، ارشاد باری قدرت ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے کہ جو ہمارے امر کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، جیسے جیسے صدیاں بیت رہی ہیں، ویسے ویسے سرکار سید الشہداء کی عظیم شہادت کے اثرات دنیا میں مختلف طریقے سے پھیل رہے ہیں اور لوگ حق اور حقانیت سے روشناس ہو رہے ہیں۔ کربلا انسان کو ہدایت کے وہ گوہر عطا کرتی ہے کہ انسان ظلم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور کربلا سے انسان کو ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر کے آواز بلند کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ ارباب عقل و دانش، ماہ اذا، ماہ محرم ہر مومن اہل بیت سے قریب ہونا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم سرکار سید الشہداء کی عزاداری کے ذریعے سے اہل بیت کا تقرب حاصل کر سکیں۔ مادر امام حسین سلام اللہ علیہ جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بہترین طریقے سے تعزیت عطا کر سکے، کہ ہم تعزیت پیش کریں، ہم تسلیت پیش کریں کائنات کے رسول کی اس بیٹی کی خدمت نے کہ جس نے حسین جیسی عظیم نعمت اس امت مسلمہ کو دی ہے۔ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ہر مومن کی، ہر عزادار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ایسا پرسہ پیش کریں کہ مادر امام حسین ہم سے راضی ہو جائے۔ حسین نے کیا ایسا کیا کہ عزاداری امام حسین آج پوری دنیا میں جس کا رنگ چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جیسے جیسے محرم قریب آتا ہے ویسے ہی دشمن کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور دشمن یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے محرم کے وہ اثرات کے جو اہل بیت علیہم السلام ایک شیعہ میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو کم رنگ کرے۔ لہذا محرم آنے سے پہلے یا محرم کے درمیان میں ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اس عزائے سرکار سید الشہداء کو ایک رسم کے طور کے اوپر منا لیں، اور جو اثرات اس عزاداری کے انسان کی زندگی پہ مرتب ہونے چاہیے تھے اس کا رنگ کم ہو جائے اور وہ بہت بے تاثیر ہو جائے یا اس کی تاثیر کم ہو جائے۔ اور جیسے جیسے محرم قریب آتا ہے نوجوانوں کے ذہنوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کے فکروں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اور تاریخ کو الٹتے پلٹتے ہوئے نوجوانوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور ایسے ایسے اشکالات۔ دیکھیے ایک جملہ بڑا عجیب و غریب ہے لیکن اس کے اوپر دقت کی ضرورت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی اگر ذرہ برابر انسان میں تقوی ہوگا، پاکیزگی ہوگی، اس کا وجود گناہوں میں مکمل طور پر ملوث نہیں ہوگا، اور ذرہ برابر انسانیت اس کے اندر پائی جاتی ہوگی، اور اس کے سدھرنے کے، اس کے راہ راستے پہ آنے کے اگر تھوڑے بہت چانس اگر باقی ہوں گے تو یہ قرآن ایسے افراد کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرے گا۔ تقوی ہوگا تو یہ قرآن انسان کو ہدایت کی راہ پہ گامزن کر سکتا ہے، لیکن اگر تقوی نہیں ہوگا، جہاں کے اوپر انسان کا دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوگا، اس کی فکریں اس کے ہاتھوں میں نہیں ہوں گی اور وہ دشمن کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکا ہوگا، تو ایسے موقعوں پر اگر قرآن پڑھے گا تو قرآن پڑھ کر کے انسان تقوی نہ ہونے کی بنیاد پر بہک بھی سکتا ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہم السلام کے مقصد سے، شہادت کے اس عظیم مقصد سے دور کرنے کے لیے قرآن ہی سے لوگوں کے ذہنوں کو کھنگالا جاتا ہے، اور قرآن ہی کے ذریعے سے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن
یہ خلاف اسلام تھی اور اسلام کے لیے نہیں تھی۔ کوئی آدمی غور کر سکتا ہے، کوئی آدمی سوچ سکتا ہے، سال ہاں سال سے جس عظیم شخصیت کی عزاداری کی وجہ سے دین قائم ہو، اسلام قائم ہو، ظلم کے خلاف لڑنے کا جذبہ لوگوں میں پیدا ہو رہا ہو، اسی کے خلاف قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہکایا جائے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن حسین ابن علی کا قیام معاذ اللہ اسلام کے خلاف تھا۔ کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے؟ اب چونکہ ہم اور آپ اس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے ہماری ماؤں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں فرش عزا پر ہم کو بٹھلایا ہے، ہمارے والدین نے ہم کو رسوم عزا سکھائے ہیں، اہل بیت سے ہم کو قریب کیا ہے۔ جب ہمارا بچہ جب شروع میں بولنے لگتا ہے تو ہم اسے سب سے پہلے یہی یاد دلاتے ہیں، کہو بیٹا اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں۔ یہ تو ہمارے مذہب کا خاصہ ہے کہ ہم عقائد کو سینہ بسینہ اپنی اولاد کے دلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم اس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہم اہل بیت علیہم السلام کربلا کے خلاف، عزاداری کے خلاف ہم سننا ہم برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کا پیغام صرف اور صرف ہم شیعوں کے لیے نہیں ہے، اہل بیت کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے، ان کا پیغام ایک جہانی پیغام ہے۔ وہ ہدایت انسانی کے لیے آئے ہیں کہ انسان کو کسی طریقے سے راہ راست پر لائیں، حقیقت تک لائیں، ہدایت کے راستے پر لائیں، اور ہر آدمی کو اللہ والا بنا رہے۔ اہل بیت نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی گمراہ رہے۔ تو ناظرین گرامی، ہم کو ان اعتراضات کا اسی پلیٹ فارم سے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو عزائے سرکار سید الشہداء میں مجلسیں برپا ہو رہی ہیں، گرچہ اس سال مجلسوں کی نوعیت بدل چکی ہے، لیکن اگر آپ اس کے مثبت پہلو کو دیکھیں تو حسین ابن علی کا پیغام آفاقی ہو رہا ہے۔ دنیا کے گوشہ و کنار میں بیٹھے ہوئے مومنین، کوئی مشرق میں ہے تو کوئی مغرب میں ہے، لیکن مشرق میں بیٹھنے والا مغرب کے خطیب کی گفتگو کو سن رہا ہے، اس کے پیغام کو سن رہا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کا پیغام آفاقی ہو چکا ہے۔ ساری دنیا کی ویب سائٹس اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر، بہت زیادہ مواد اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کا، دین کا، اسلام کا، شریعت کا، پیغامات کربلا کا اس قدر نشر ہو رہا ہے کہ دشمن لرزے میں آ چکا ہے۔ لہٰذا اس پلیٹ فارم کو اہل بیت کے حقیقی پیغام پہنچانے کے لیے انسان کو وسیلہ بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے کان آمادہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی فرش عزا میں انسان بیٹھے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرش عزا کی عظمت نہیں ہے، فرش عزا کی عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اگر آپ اس ماحول کے اعتبار سے، اگر آپ اس کے مثبت پہلوؤں پر اگر آپ غور کریں، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تو ہر دور میں اہل بیت سے قریب رہے ہیں۔ کوئی دور ایسا نہیں رہا ہے کہ جہاں اہل بیت کی محبت اس دل میں ہو اور اس نے عزائے اہل بیت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کیا ہو۔ ناظرین گرامی، تاریخ جا کر کے پڑھیں کہ کس طریقے سے عزادارہ نے، سید الشہداء نے اپنے گھر بیچ کر کے، اپنا اثاثہ بیچ کر کے، اپنے بچوں کو گروی رکھ کر کے، اپنے بچوں کو بطور غلام دے کر کے بھی عزائے حسین ابن علی کا تحفظ کیا ہے۔ آج کی نوجوان نسل جان لے کے تاریخ عزائے سرکار سید الشہداء کیا ہے۔ ہم کو بڑی آسانی سے مل گئی یہ فرش عزا، ہم کو بڑی آسانی سے مل گئی یہ عزاداری۔ جائیں تاریخ میں پڑھیں کہ کیسی کیسی قربانیوں کے ذریعے سے یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے۔ لہٰذا اس عزاداری کا تحفظ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ وہ اعتراضات کہ جو براہ راست اس عزاداری پہ ہو رہے ہیں، براہ راست حضرت سرکار سید الشہداء پہ ہو رہے ہیں، پہلے تو کچھ ایسے اشکالات ہیں جو اشکالات ایک نوجوان ذہن کو مشوش کرنے کے لیے وارد کیے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کہ اہل بیت علیہم السلام کے ہر فرد کی ذمہ داری ہدایت ہے؟ آپ کہیں گے بالکل ہاں، فرد بشر کی ہدایت کے لیے اہل بیت علیہم السلام کا کاروان رہا ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہدایت کا سلسلہ بنام امامت پیغمبر نے خداوند عالم کے حکم سے قائم کیا ہے، وہ ہدایت کا سلسلہ رہتی دنیا تک نوع بشری کے لیے ہدایت کے سامان فراہم کرے گی۔ ہر دور میں ایک امام ہوگا۔ تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں یہ ہیں کہ پیغمبر نے کہا اولنا محمد،
اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. تو یہ حدیث تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے کہ جہاں پہ پیغمبر ختم مرتبات کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا اوسط، ہم کل کے کل محمد ہیں. جب یہاں تک آپ کو لا لیتے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کل کے کل محمد ہیں تو یہ بتاؤ کہ تمام ائمہ کی روش اور ان کا طریقہ کار ہدایت انسانی کے لیے الگ الگ کیوں ہیں؟ اگر سب محمد ہیں، اگر سب ہدایت انسانی کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، تو سب کے راستوں میں فرق کیوں ہیں؟ کیوں امام حسن سلام اللہ علیہ نے صلح کی اور کیوں امام حسین سلام اللہ علیہ نے قیام کیا؟ یہاں کے اوپر اگر ہمارے نوجوان کو علم نہ ہو تاریخ کا، احادیث کا، اہل بیت علیہم السلام کے مقاصد کا، ان کی راہ و روش کا، تو یہ نوجوان تو یہیں گیر کر جائے گا، یہیں پر پھنس جائے گا. اور جہاں کے اوپر وہ کہتے ہیں خشت اول چن نہد معمار کج تا سریا میرابد دیوار کج، جہاں کے اوپر وہ آپ کو یہاں پر ہرا لے گا، پھر وہاں پھر آپ کے ذہن کو مشوش کرتا چلا جائے گا. بہت سارے نوجوان ہیں میسیجز کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، اپنے اشکالات ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر وہ ڈسکس کرنے کے بعد اپنے نتائج پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن سوال کرنے والوں سے زیادہ تعداد ان افراد کی ہے کہ جو سوال نہیں کرتے. تو ناظرین گرامی، بہت سارے اعتراض، جیسے جیسے ماہ ازاں قریب آتا جاتا ہے، لوگوں کا ایک گروہ ہے جو نوجوانوں میں کام کرتا ہے. بہت سارے اعتراضات ہیں، کس اعتراض کا جواب دیا جائے اور ہمارے نوجوانوں تک. لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ مجلسوں میں آئیں نوجوان، خطیبوں کو، مقررین کو، خطبہ کو سنیں، اہل علم کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، تاریخ کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، اہل بیت علیہم السلام کی راہ و روش کے حوالے سے، ان کے مقاصد کے حوالے سے کہ مقصد کیا ہے. ہر سال مقاصد عزاداری کے اوپر علماء، خطبہ، مقررین، خدا ان کی حفاظت کرے، روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت سرکار سید الشہداء نے مدینے سے نکلنے سے پہلے، واقعہ کربلا سے پہلے اپنے موقف کا اظہار کر دیا تاکہ رہتی دنیا تک قیام حسین ابن علی کا اصلی ہدف چاہنے والوں تک، لوگوں تک، پوری انسانیت تک پہنچے. اس لیے کہ حسین کا یہ اقدام صرف اور صرف تشیع کے لیے یا اسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حسین کا اقدام پوری جہان انسانیت کے لیے ہے، اور تا قیام قیامت رہنے والی نوع بشری کے لیے حسین ابن علی نے یہ سامان فراہم کیا ہے. عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخ کربلا کو دیکھیں کہ کربلا کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، ویسے تو کربلا کا آغاز اگر آپ جائیں تو کربلا کا آغاز تو پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی سے لوگوں نے جو منصوبے بنائے تھے اس کا آغاز ہو چکا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ مرحلہ، وہ منزل جو سقیفہ کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، وہ آپ کے مد نظر ہے. لیکن آپ غور فرمائیں، وہ عالم اسلام کہ جس نے پیغمبر ختمی مرتبت کی پشت پر حسین ابن علی کو دیکھا ہو، معمولی مرحلہ نہیں ہے. وما محمد الا رسول، پیغمبر کی ذات رسول ہے. اور ایک تاریخ میں بڑا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے. آپ غور تو فرمائیں کہ یہ حسین کون ہیں جو اس عظیم منصب کے اوپر فائز ہیں. خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں پیغمبر ختمی مرتبت. اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں داخل ہوا، ابا میں پیر الجھا، اور جیسے ہی حسین گرنے لگے پیغمبر نے اپنے خطبے کو چھوڑ دیا. ہم اور آپ نہیں کر سکتے عزیزان گرامی. اگر کوئی خطیب، کوئی چھوٹا ذاکر مجلس پڑھ رہا ہو اور اس کا وہاں پر بیٹا آ جائے تو کوئی مومن سے کہہ دے گا کہ آپ ذرا سا بچے کو سنبھال لیں، آپ ذرا سا اس کو جو ہے وہ بہلا لیں، لیکن خود ممبر نہیں چھوڑے گا. کائنات کا رسول ہے، آخری رسول، افضل المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. پیغمبر نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے دیتے خطبے کو قطع کیا ہے، اور اس کے بعد خود بنفس نفیس گئے ہیں حضرت سرکار سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ کو اپنی گود میں اٹھایا، اور اس کے بعد واپس پھر لے کر کے منبر مسجد نبوی پہ آ گئے.
ہم اور آپ جب مجلس پڑھتے ہیں، ہم جب اور آپ خطبہ دیتے ہیں، اگر کوئی بیچ میں ڈسٹربنس ہو جائے، کوئی ایسا خلل واقع ہو جائے، تو صلوات بھجانے کے بعد جہاں سے ہم نے وہ مجلس روکی ہے، جہاں سے ہم نے وہ خطبہ روکا ہے، پھر اس کو وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ لیکن پیغمبر نے، آپ غور فرمائیں، پیغمبر اترے ہیں ممبر سے، گئے حضرت سرکار سید الشہداء کو اپنے آغوش میں اٹھایا، واپس آئے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر بلند کیا اور پوری مسجد نبوی جہاں پر مسلمانوں کا، اصحاب کا ایک جمع غفیر ہے، پیغمبر اصحاب کے درمیان میں دین پہنچا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد پوری مسجد نبوی جہاں پر مجمع تھا، مجمع سے چھلک رہی تھی پوری مسجد نبوی، وہاں پر پیغمبر نے حسین ابن علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے کہا، ھذا حسین فعرفوہ ایھا الناس، لوگوں دیکھو یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ تو جس امت مسلمہ نے پیغمبر کے آغوش میں حسین ابن علی کو دیکھا ہو، جس امت مسلمہ نے پشت پیغمبر پر حسین ابن علی کو دیکھا ہو، جس امت مسلمہ نے مباہلے کے میدان میں آغوش پیغمبر میں دیکھا ہو کہ کس طریقے سے حسین کو آغوش میں لے کر کے پیغمبر مباہلے کے لیے گئے ہیں، جس امت نے یہ دیکھا ہو پورے عالم اسلام نے کہ کس طریقے سے حسین ابن علی کا ناقہ بنتے تھے پیغمبر، 50 سال میں ایسا کیا ہوا کہ وہی امت مسلمہ تقرب الی اللہ حسین ابن علی کو قتل کرتی ہے؟ تو لہٰذا ضرورت ہے عزیزان گرامی، اس مختصر سے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تمام اعتراضات اور پھر اس کے جوابات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، لہٰذا ضرورت ہے کہ پوری امت مسلمہ میں حسین ابن علی کو پہچانوایا جائے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر وہ فرد جو فرش عزا پاتا ہے، ہر وہ فرد کے جو محرم کا انتظار کرتا ہے، ہر وہ فرد کے جو ایام عزا میں حسین ابن علی کے لیے ان کی مصیبت بیان کرتے ہوئے اپنے سینوں پر ہاتھ مارتا ہے، اس نوجوان کے لیے ضرورت ہے کہ پیغام اور حقانیت حسین ابن علی کو پورے عالم اسلام تک پہنچائے۔ وَإِلَّا کوئی سوچ سکتا ہے کہ 1400 سال بعد جہاں پر پوری کتابیں بھری ہوئی ہوں فضائل اہل بیت سے، وہاں پر کوئی مادر حسین کے اوپر انگشت اٹھائے، انگلی اٹھائے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن سیدہ خطا پڑتی؟ کہاں یہ جرات پیدا ہو گئی کہ کوئی زبان کھل رہی ہے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ پدر امام حسین کے لیے؟ لہٰذا ضرورت ہے ہر وہ عزادار کہ جو حسین ابن علی سے کوئی اپنے آپ کو رشتے کو جو ہے وہ مانتا ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے حضرت سرکار سید الشہداء کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی حرف اٹھے مادر حسین پر تو ہم بولیں، کوئی حرف اگر اٹھے جو ہے پدر امام حسین پر تو ہم بولیں۔ اور اس بولنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ انسان علم و آگاہی رکھتا ہو، جانتا ہو، تاریخ سے واقف ہو، احادیث سے واقف ہو، اہل بیت علیہ السلام کی راہ و روش اور ان کی سیرت سے واقف ہو۔ عزیزان گرامی، سیرت، میں بارہا یہ بات اپنے تقاریر میں عرض کر چکا ہوں کہ سیرت اس وجہ سے بیان نہیں ہوتی کہ ہم سنیں، واہ واہ کریں، ہمارے دل خوش ہو جائیں اور نعرے حیدری مار کر کے ہم اس کو فراموش کر دیں۔ سیرت بیان ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو اپنے اذہان میں قید کریں اور اس سیرت پر اپنے آپ کو عمل پیرا ہونے کے لیے آمادہ کر سکیں۔ فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں، سیرت اہل بیت بیان ہوتی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے فضائل سے، ان کی سیرت سے، ان کی راہ و روش سے، ان کی زندگی سے ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت میں اضافہ ہو، اس لیے کہ جہاں محبت میں اضافہ ہوتا ہے وہاں پر جذبہ اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جہاں انسان کے جذبہ اطاعت میں اضافہ ہو جائے پھر وہاں انسان وہ کرتا ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ خداوند عالم اہل بیت کو مشعل راہ بنا کر کے آپ کے پاس اس وجہ سے بھیج رہا ہے، قرآن کے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اہل بیت وہ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، لہٰذا تم وہ چاہو کہ جو اہل بیت علیہم السلام تم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ایام عزا ایک بہترین موقع ہے اہل بیت کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، خدارہ جذبات میں بہہ کر کے اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو بالائے طاق نہ رکھیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو سمجھنا ماہ عزا کا اہم ترین مقصد ہے کہ کسی طریقے سے حسین ابن علی کی اس خونین شہادت کے ذریعے سے پیغام کربلا اتنا عام ہو تاکہ انسان مقصد کربلا کو جانے۔ جو انسان مقصد کربلا کو جانے گا پھر پورے سال وہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ عزیزان گرامی، بات بہت ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ کربلا کی زمین، یہ کربلا کی زمین
یہ حسین ابن علی کی ملکیت ہے۔ جہاں جائے کربلا وہاں حسین کی ملکیت میں جائیے گا، اور حسین کے شہر میں خدا ہم تمام کو اہل بیت علیہ السلام کے مزارات بالخصوص کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ ہاں ارباب اعزا، آج 2 محرم ہو گئی اور حسین کا کاروان سرزمین کربلا میں وارد ہو گیا۔ عزیزان گرامی، آپ نے محرم کا چاند دیکھا، نہیں پتہ کتنے مومنین کے دل خون ہو گئے ہوں گے، کتنے مومنین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی ہوں گی کہ جس طریقے سے ہر سال مولا کی عزاداری کرتے تھے، آج حالت یہ ہے کہ اس کیفیت سے یہ عزاداری نہیں ہوگی۔ ہائے حسین ابن علی کی مظلومیت۔ لیکن ارباب اعزا 2-4 جملے مصائب کے، اور میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ کیا سیکھا ہم نے حسین ابن علی کے کربلائی اقدام سے کہ جیسے ہی کربلا کی زمین پر حسین ابن علی پہنچے اور حسین کو یہ پتہ چلا کہ یہ کربلا ہے، وہیں پر حسین ابن علی نے کربلا کے رہنے والوں کو بلایا اور اس کے بعد کہا کہ اس زمین کو ہم خریدیں گے۔ یہ ساری دنیا حسین ابن علی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حسین ابن علی پہلا قدم ہے اور پہلا پیغام یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو حسینی وہ ہوگا کہ جو کسی کی ملکیت کا احترام کرے۔ حسین ابن علی نے 60,000 درہم میں زمین کربلا کو خریدا ہے، اور یہ شاید کربلا کا اور عزاداری کا اور یہ ماہ عزا کا ایک پہلا پیغام ہو کہ دیکھو غصبی مال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حسینی وہ ہوگا کہ جو کسی اور کے مال کو ہاتھ لگانے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، وہ اپنی چیز کو جو ہے وہ اہمیت دے گا، وہ کسی اور کے مال کو غصب نہیں کرے گا۔ لہٰذا ارباب اعزا، جہاں حسین ابن علی ہمیشہ کے لیے دفن ہونے والے ہیں، اس زمین کو حسین ابن علی نے خریدا ہے۔ پیغام کربلا یہ ہے کہ اگر حسین ابن علی کا کہیں عزا خانہ بنے تو خدا را کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ وہاں کسی اور کی جگہ ہو، کوئی غصبی جگہ ہو اور ہم وہاں حسین ابن علی کے نام پر عزا خانہ بنا دیں۔ ارباب اعزا، ارباب مقاتل نے بیان کیا ہے، مقررین بیان کرتے ہیں کہ جب حسین ابن علی کا یہ کاروان کربلا کی سرزمین پر پہنچا ہے تو اب حسین ابن علی کا رہوار آگے نہیں بڑھتا۔ خطبہ پڑھتے ہیں کہ 7 گھوڑے حسین ابن علی نے بدلے، لیکن جب کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھا تو حسین ابن علی نے کہا کہ کسی کو بلا کے لاؤ تاکہ زمین کے بارے میں پتہ کیا جائے۔ لوگوں نے آ کر کے کہا فرزند رسول یہ زمین نینوا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا کوئی اور نام ہو تو بتاؤ۔ کہا کہ فرزند رسول اس زمین کو قاضریہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن کہ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا، کہا فرزند رسول اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی حسین ابن علی نے یہ جملہ سنا ویسے ہی جواب دیا، ہاں یہ وہی مقام ہے۔ صفین سے گزرتے ہوئے بابا نے اسی مقام کی نشاندہی کی تھی اور کہا تھا کہ اے حسین یہ وہی مقام ہے جہاں تمہارے بچے ذبح ہوں گے، جہاں تمہارے جوانوں کو قتل کر دیا جائے گا، یہ وہی مقام ہوگا کہ جہاں کے اوپر تمہارا کنبہ لوٹا جائے گا۔ ہاں ارباب اعزا 2 محرم ہو گئی اور حسین ابن علی نے 60,000 درہم میں زمین کربلا کو خرید لیا، اور اس کے بعد جملہ فرمایا کہ دیکھو ہم یہاں کچھ دن کے مہمان ہیں، یہ میں نے تم سے زمین خریدی ہے، یہ میں تم کو واپس ہدیہ کرتا ہوں، بس ایک خواہش ہے کہ کچھ دن ہمارے قیام کے بعد، چند دن کے جو ہے گزرنے کے بعد ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوں گی، اگر تم کو فرصت ملے تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اگر اس کے بعد کہا کہ اگر تمہارے گھر میں عورتیں ہیں تو عورتوں کو بلا لاؤ۔ عورتیں آئیں تو حسین ابن علی زہرا کے لال نے کہا کہ دیکھو اگر دشمن کے خوف سے اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کریں تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بے کفن لاشوں کو اس سرزمین میں دفن کر دو۔ اور جب عورتیں جانے لگیں اور اس کے بعد بچوں کو کہا کہ اپنے اپنے بچوں کو بھیجو۔ ارباب اعزا کیا وقت آ گیا غریب نینوا پر، کیا وقت آ گیا زہرا کے لال پر، کیا وقت آ گیا ہے نبی کے نواسے پر کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو کہ تمہارے بچوں سے حسین وصیت کرنا چاہتا ہے۔ ارباب اعزا بنی اسد کے بچے آئے، زہرا کے لال نے کہا دیکھو اگر تمہارے ماں باپ دشمن کے خوف سے ہمیں دفن نہ کریں، ارے تمہیں حسین دفن کرنے کی زحمت نہیں دیتا، بس کھیلتے کھیلتے آنا، اپنی مٹھیوں میں ایک ایک مشت خاک لانا، ارے ہمارے بے گور و کفن لاشوں پر ڈال دینا،
کہ حسین کا لاشا ارے کسی طریقے سے مٹی میں چھپ جائے۔ ہاں ارباب عزا 11 محرم آ گئی، حسین کا لاشا سرزمین کربلا پہ پڑا ہے، بنی اسد آئے لیکن کسی کو نہیں پتا ہے کہ یہ کس کا لاشا ہے، اس لیے کہ لاشا یا لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے پہچانا جاتا ہے۔ فرزند زہرا کے بدن پر کوئی لباس بھی نہیں ہے، سر موجود ہے لیکن ارے کوفے کی سرزمین پہ نوک نیزہ پہ حسین کا سر، کربلا میں بے سر لاشا حسین کا۔ اتنے میں دیکھا غبار ہٹا، ایک شخصیت آئی، کہا کہ انا علی ابن الحسین، اے بنی اسد آؤ میرے ساتھ مل کر کے ابا عبداللہ کو دفن کریں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ۔ خدا تیری بارگاہ میں دعا ہے جہاں جہاں عزاداران سید الشہداء ہیں ان تمام کی حفاظت فرما، پالنے والے جو اس وائرس سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تحفظ فرما تمام عزاداران سید الشہداء کا۔ اور خدایا جو افراد کربلا جانے کی خواہش رکھتے ہیں، پالنے والے 40 حسین ابن علی میں، ان تمام کو جانا نصیب فرما، ساری دنیا کو اس وبا سے نجات عنایت فرما۔ پالنے والے جن جن افراد نے دعاؤں کی درخواست کی ان کی حاجات کو برلا، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تیری آخری دعا اور سب سے اہم ترین دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ وارث خون حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے کہ ظہور انور میں تعجیل عنایت فرما۔ قلب ناظرین حضرت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہم تمام کو آقا کے مخلص نثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین 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 ماہ ازا ماہ ازا ماہ ازا ماہ ازا ماہ ازا ماہ ازا شکر تیرا ماہ ازا شکر تیرا ماہ ازا شکر تیرا ماہ ازا شکر تیرا ماہ ازا 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 مجھ پہ ہوا یہ بھی کرم شاہ کا، میرے مقدر میں ہے غم شاہ کا، میں بھی اٹھاتا ہوں علم شاہ کا، ہے میرے دل میں بھی حرم شاہ کا۔ سب کی عطا شکر خدا، سب کی عطا شکر خدا، شکر خدا رب کی عطا۔ ماہ ازا 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 ماہ ازا۔ دل میں یہی رہتا ہے بس سال بھر، راہ تیری تکتے ہیں شام و سحر، چاند محرم کا دکھے گا اگر ہم بھی چلے جائیں وطن لوٹ کر۔ دل نے کیا شکر خدا، دل نے کیا شکر خدا، شکر خدا دل نے کیا۔ ماہ ازا 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 ماہ ازا۔ کرنا ہے ذکر شہ والا ہمیں، مانے اسی واسطے پالا ہمیں، ایک تبرک کا نوالا ہمیں، شکل عزادار میں ڈھالا ہمیں۔ مان کیا شکر خدا، مان کیا شکر خدا، شکر خدا
نے کیا. رحمت و برکت میرے گھر آ گئی، دیکھو فضیلت میرے گھر آ گئی، لگا جنت میرے گھر آ گئی، ملک عصمت میرے گھر آ گئی. میں نے دعا شکر خدا، میں نے دعا شکر خدا، شکر خدا میں نے دعا. شکر خدا تو ہے میسر ہمیں، عشق ہے تجھ سے بھی برابر ہمیں، درس شہادت کا سنا کر ہمیں کر دیا شبیر کا نوکر ہمیں. تجھ پہ فدا شکر خدا، تجھ پہ فدا شکر خدا، شکر خدا تجھ پہ فدا. ہے یہی اے میرے ہمدم نہ ہو، پھر کہیں محرومی یہ ماتم نہ ہو، آخری یہ میرا محرم نہ ہو، آنکھوں سے یہ اشک میرا غم نہ ہو. دل کی صدا شکر خدا، دل کی صدا شکر خدا، شکر خدا دل کی صدا. کرب و بلا خلد کا عنوان ہے، کرب و بلا عشق کی پہچان ہے، کرب و بلا عرض کی سلطان ہے، کرب و بلا آیا رحمان ہے. ہم نے کیا شکر خدا، ہم نے کیا شکر خدا، شکر خدا ہم نے کیا.